سودا پکا ہو گیا۔ معراج کی رات میں براق پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، مسجد اقصی تک پہنچے، بیچ راستے میں خوشبو آنے لگی۔ نبی نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ دنیا میں ایسی خوشبو کبھی ناکوں نے سونگی نہیں، اور کبھی ایسی مہک نٹھنوں میں گئی نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ جبرائیل نے کہا، او نبی جی آپ نے بڑا عجیب سوال کر لیا، یہ خوشبو کی بات پوچھ لی، اب بتانا پڑے گا، بتائیے نا جبرائیل۔ سفر میں بات ہو رہی ہے، معراج، ابھی تو زمین پر ہیں، آسمانوں پر نہیں گئے ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا ایک اللہ کی بندی تھی فرعون کے زمانے میں، تم سے پہلے موسیٰ 2000 سال پہلے آئے۔ لو 2000 سال پہلے کتنا مہنگائی لگاؤ، 2 منٹ کے بعد خوشبو نہیں آتی، عود لگا لو، عنبر لگا لو، مشک لگا لو، جو بھی لگا لو، 2 منٹ کے بعد خوشبو نہیں آتی۔ 2000 سال ہو گئے، خوشبوئیں آ رہی ہے۔ جبرائیل کہنے لگے اللہ کی ایک بندی تھی جس نے اللہ سے تجارت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ ابھی پہلا جزو چل رہا ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، جبرائیل کیا کارگزاری ذرا سنا دیجئے نا۔ جبرائیل کی زبان سے سن رہے ہیں، مسند احمد کی روایت، مسند احمد کی روایت، جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، وہ کارگزاری آج ہم بھی سن لیتے ہیں معراج کے حوالے سے۔ جبرائیل نے معراج کے سفر میں بتایا ایک بانڈی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتی تھی جس کا نام مشاتا تھا۔ مشاتا نامی ایک نوکرانی بال اڑا کرتی تھی، کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ میں سے وہ کنگا چھوٹ گیا، اس نے بسم اللہ کہہ کر اس کنگے کو اٹھایا۔ اس بچی نے بسم اللہ سنا تو کہنے لگی تو بسم اللہ کہتی ہے، اس کا مطلب کیا؟ کیا ابھی میرے ابا تو کہا نہیں، اللہ وہ ہے ربی و ربو کی و ربی ابی کا، میرا تیرا تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ تو یہ بات کرتی ہے میرے ابا کو بتا دوں گی، آج ایمان کی حلاوتیں، آج تجارت اور سودا ہے۔ فرمایا مشاتا نے جا کہہ دے تیرے باپ کو کہہ دے، ہم نہیں ڈرتے ہیں، ہم اس سے تجارت کر چکے ہیں جو تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا، جا بتا دے۔ وہ دوڑی اور دوڑ کر گئی، جبرائیل سنا رہے ہیں، وہ دوڑ کر گئی فرعون کے پاس، جا کر کہا ابو ہمارے گھر پر کنگھی کرنے کے لیے آنے والی ایک نوکرانی بغاوت پر اتر آئی ہے، آپ کو رب نہیں مانتی، وہ تو کہتی ہے اللہ رب ہے جو تیرا میرا اور اس کا بھی رب ہے، سارے کائنات کا رب ہے، بلاؤ اس کو۔ مشاتا کو لایا گیا اور فرعون کہہ رہا ہے کیا کہتی ہے؟ ہاں وہی کہتی ہوں کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ کہا تیرا میرا ساری دنیا کا رب اللہ ہے، اور وہ حقیقت کا سوداگر ہے، وہ سودا کرتا ہے جنت کے بدلے میں، اور وہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس نے حکم دیا، بہت بڑی کڑھائی میں، بہت بڑی دیگ میں اس نے تیل پکانے کا حکم دیا۔ جبرائیل نبی کو سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ وہ جلاد، وہ جابر اور ظالم ظلم پر اترا اور اس نے تیل گرم کروایا، اتنا گرم تیل کروایا تھا کہ اندر اگر جانور کو یا انسان کو ڈال دیا جائیں تو سفید ہڈیاں فی الفور باہر آ جائیں، اس کے بدن کا گوشت الگ ہو جائے، اتنا تیز کو گرم کیا گیا اور اس کو سامنے لایا گیا۔ کہا دیکھ یہ گرم تیل ہے، اس میں اگر تو نے
ہماری بات نہیں مانی، اللہ سے سودا کینسل نہیں کیا، ہماری بات نہیں مانی تو اس میں جل جائے گی۔ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں سنو حبیب، بات یہ ہے کہ جب اس کے سامنے لایا گیا وہ تس سے مس نہ ہوئی، ثم استقاموا، ایسی مہر لگا دی، ایسی جم گئی اور فرعون سے آنکھ ملا کر کہہ رہی ہے ہاں ہاں اللہ کو مانا ہے اور وہی ہوگا جو اللہ کہتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ تس سے مس نہیں ہو رہی ہے، کہا اس کی چھوٹی سی بچی کو لاؤ جو دودھ پیتی بچی ہے، لایا گیا، کہا دیکھ اس کو ڈال دیں گے۔ جب کڑھائی کے قریب لے گیا تو ایک ماں کی ممتا نے جوش مارا اور ماں کی ممتا نے جوش مار کر ایک دم چیخ نکالی۔ جبرائیل کہتے ہیں ماں کی ممتا پر ایک دم بچے کی حالت کو دیکھ کر ماں بول پڑی تو اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ دنیا میں 4 بچے دودھ پینے کے زمانے میں بولے ہیں، اس میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے، ایک بچی یہ بھی ہے جو اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، ماں کے قدموں کو دگمگاتا دیکھ کر وہ بچہ اپنی ماں کو آواز دے کر کہہ رہا ہے ماں فکر مت کر، اصبری، صبر کر، تو حق پر ہے، ماں تو صبر کر، تو حق پر ہے، تو نے رب سے سودا کیا ہے، میرے جلنے پر فکر نہ کر، جس رب نے سودا کیا ہے آج تو تجارت میں اتر جا اور تو جان دے دے، یہ تیرا اللہ سے سودا ہے، تو فکر مت کر۔ بچی کو اندر ڈالا، دیکھتے دکھاتے سفید ہڈیاں باہر آ گئی، الگ ہو گئی، ان ہڈیوں کو باہر نکالا۔ اب مشاطہ کی باری آئی تو مشاطہ سے وہ ظالم پوچھ رہا ہے تیری آخری خواہش ہو تو بول۔ مسند احمد کی روایت ہے مشاطہ نے کہا آخری خواہش پوچھتا ہے تو آخری خواہش یہ ہے کہ جب تو اندر ڈال دے اور میں جل جاؤں، میری ہڈیاں بھی میری بچی کی طرف باہر نکل آئیں تو میری اور میری بچی کی ہڈیاں ساتھ کر دینا اور ساتھ کر کے کہیں دفن کر دینا، بس اتنا کر دینا۔ کہا تیری یہ اپلیکیشن منظور ہے، تیری یہ امید پوری کی جائے گی، اور تیل میں ڈال دیا گیا۔ دیکھتے دکھاتے سلوتوں میں، دیکھتے دکھاتے پل جھپکنے میں وہ آ بھی نہ کر سکی اور اندر جاتے ہی جان بحق ہو گئی، ہڈیاں باہر نکل آئی۔ اس ظالم نے ان ہڈیوں کو جمع کر کے دفن کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان خوشبو کی مہک اور یہ جو مہک آ رہی ہے وہ اس مشاطہ اور اس کی بیٹی کی ہڈیوں کی اللہ خوشبو سنگا رہا ہے کہ اللہ سے سودا کیا ہے نا تو اللہ سنگا رہا ہے۔ اتنا نہیں، سنو، میرے پاس وقت نہیں، انشاءاللہ وقت پر پورا کر دوں گا، ابھی تو مجھے انفاق فی سبیل اللہ بتانا ہے۔ فرمایا اس کی بیوی آسیہ جب ایمان قبول کر کے لائی ہے نا، جب اس کو پتہ چل گیا تو جو عیاشی کراتا تھا، جو نعمتوں میں رکھتا تھا، جو محل میں رکھتا تھا، جس کے لیے باندیاں اس کی آواز پر جمع ہو جایا کرتی تھی، جس کے کپڑے بدلوانے کے لیے باندیاں ہیں، جس کو سنوارنے کے لیے باندیاں ہیں، وہ آسیہ جب ایمان لائی ہے نا تو اس فرعون نے اس پر جو ظلم و تشدد کیا، سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس ظالم نے آسیہ کو بلایا اور کہا تو نے ہمارا ساتھ چھوڑا ہے۔ کہا نہیں نہیں، تیرا ساتھ ہے لیکن میاں بیوی کا ساتھ ہے، خالق مخلوق کا ساتھ نہیں ہے۔ تو رب نہیں ہو سکتا، تو شوہر ہو سکتا ہے، تو بھی مخلوق میں بھی مخلوق۔ خالق وہ ہے جو سب کو جلاتا مارتا ہے، خالق وہ ہے جو چاند سورج کو نکالتا ہے۔ رب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ پر ایمان لے آیا ہوں۔ فرعون نے کہا ہمارا کھاتی ہمارا کھوتی ہے، نہیں نہیں، تو کھلاتا ہے، تو ایک سبب ہے، تیرا احسان ہے، اصل محسن تو وہ ہے جس نے تجھے دیا ہے۔ سارا چھین لیا جائے گا، لے لے، سودا آج ہو گیا ہے۔ اس نے کپڑے اتروا دیے، جس بیگم کو سنوارتا تھا اس کے کپڑے اتروائے۔ دنیا میں یہ پہلا شوہر ہے جس نے سب کے سامنے اپنی بیوی کو برہنہ کر دیا۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں آیا جس نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے کھول دی ہو۔ اس ظالم نے سب کو جمع کیا،
बीच मैदान में उस वक्त की दुनिया की सबसे हसीन औरत मेरी आपकी माँ हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बीच में लाकर कपड़े उतरवा दिए। आसिया की शर्म के मारे आंखों में से आंसू निकलते हैं और वो हंसा और मजाक करते हुए कहता है कपड़े चाहिए तो अपनी तिजारत को फेल कर दे, हमारी बात मान ले। आसिया कह रही है रोना इस पर नहीं है कि तूने कपड़ों से महरूम कर दिया, रोना इस बात पर है कि तूने अपनी बीवी को बरहना कर दिया। अब तू शौहर बनने के भी काबिल नहीं रहा, अब तू शौहर भी नहीं बन सकता। हुक्म दिया उसके हाथ चौड़े करो, उसकी हथेलियों में कीलें लगा दो, उसके पांव में कीलें लगा दो। दो हाथ चौड़े करके जालिम ने कीलें लगवाई एक नरम नाजुक चमड़ी पर। जब कीलें लग रही है दुनिया कहती है औरत बहुत नरम है, एक मुस्कान की आवाज पर दुनिया गूंज उठी। एक मुस्कान की आवाज उठाने पर दुनिया एकदम आग बगोली हो गई। ये क्या हो गया? हाँ, जब इस्लाम की सिपह सालार जब जाग जाती है तो वही औरत इनकलाब पैदा कर देती है। एक मुस्कान की अकबर अल्लाह अकबर के नारे पर सारी दुनिया थरथराने लगती है। ये मेरी और आपकी माँ बहनों में अल्लाह ने ताकत रखी है, उसकी आवाज में पावर रखी है। ये तो मैं हूं कि मैंने मेरी बीवी को, मैंने मेरी बेटी को, मैंने मेरी बहन को, मैंने मेरी माँ को बाजार का खिलौना बना दिया, बाजार की जीनत बना दी। ये मेरा कसूर है, मेरे मुआशरे का कसूर है कि उसने उसको बेपर्द कर दिया, वरना अगर पर्दे में होती तो एक मुस्कान सारी दुनिया का इनकलाब कर सकती है। ये आसिया है, इनकलाब बर्पा कर दिया। सारे नजारे देख रहे हैं, हाथों में कीलें लगी है, पांव में कीलें लगी है, खून निकला। आसिया की एक चीख निकली। वो मजाक करके कहने लगा कैसा लगता है, बोल अब तो बोल, क्या कहती है? आसिया कहती है वही कहती हूं कि रब्बी मूसा व हारून आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाई, सौदा उससे है। उसने हुक्म दिया उसकी पेशानी से लेकर पांव के नाखून तक की सारी चमड़ी उधेड़ दो। मेरे लिए कहना बहुत आसान है, सारे बदन की चमड़ी उधेड़ दी गई, पूरा बदन जख्मी कर दिया गया। जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो रब देख रहा है। और मेराज का किस्सा सुनने वालों, मेराज का पैगाम है कि आसिया की तरफ बनो। चमड़ी उधेरने पर कह रहा है बोल अब क्या कहती है? नहीं, तू खालिक नहीं हो सकता, तू रब नहीं हो सकता, तू मखलूक है। तेरी सजा की तकलीफ जब तक सांस है वहां तक, जब सांस उखड़ गई तेरी तकलीफ नहीं हो सकती। उसने चटनी मंगवाई, लाल मिर्च मंगवाई, और मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिर जुल्फकार नक्शबंदी दामद बरकातुम अलैना लिखते हैं वो चटनी मंगवा कर उसने उस जख्म पर चीर की, जिसकी वजह से जलन हुई, और उस जलन पर आसिया सबर का पैमाना लबरेज हो गया। तो जबान से निकला क़ालत रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। बस मौला अब नहीं होता, अब तेरी तिजारत का मुनाफे का फैसला कर दे कि इस तिजारत पर क्या मिलेगा, बोल क्या मांगती है। 28वां पारा उठा कर देखो, आखिरी सफे पर देख लो, 28वें सिपारे में क्या फरमाया, दुआ कर दी, जख्मी हालत में खून निकलता है, चटनी की जलन भी है, और कह रही है क़ालत रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। सौदागरी में तुझसे नफे में ये मांगती हूं, मौत दे दे।
تیرے پاس مجھے بلا لے اور تیری پڑوس میں جگہ دے دے، تیری پڑوس میں گھر دے دے۔ رب نجنی من فرعون، فرعون سے چھٹکارا دے دے۔ اب یہ مشاہر نہ رہا، اب یہ انسان نہ رہا، یہ تو ظالم بن گیا، جانور سے بھی بدتر بن گیا۔ اب بس کر دے اس کے عمل سے، اس کے ظلم سے، اس کے تشدد سے، اب چھٹکارا دے دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں سے چھٹکارا دے دے۔ رب نے کہا سودا پکا ہو گیا، آجا آجا، ہم نے تجھے بلانا ہے۔ موت ہو گئی، ظلم، ظالم کا ظلم ختم ہو گیا۔ اللہ نے آسیہ کی اس تجارت میں وہ نفع دیا کہ جب خدیجہ دنیا سے جا رہی ہے تو نبی فرما رہے ہیں او میری خدیجہ، تب جب تو جائے نا، جا رہی ہے تو جنت میں تیری سوکن کو میرا سلام کہنا۔ تو خدیجہ ایک دم میرے ہوتے ہوئے سوکن کہاں سے آئی، میرے ہوتے ہوئے دوسری کہاں سے آئی؟ تو فرمایا اس دنیا میں تو تیرے ہوتے ہوئے کوئی نہیں ہے، لیکن جنت میں اللہ نے آسیہ کو میری بیوی بنا دیا ہے کہ جنت میں آسیہ میری بیوی بنے گی، اس لیے کہ اس نے اللہ سے سودا کیا اور وہ اللہ کے پاس اس نے گھر مانگا، اور اللہ کے عرش کی، اللہ کی کرسی کے بغل میں مقام محمود ہے، اور مقام محمود اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، اور میرے گھر میں وہ میری بیوی بن کر مقام محمود میں آئے گی، اور اللہ کا پڑوس اس کو نصیب ہو جائے گا۔ یہ اللہ سودا کرنے والوں کو یہ انعام دیتا ہے۔ آخری ایک دو بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ معراج کی رات میں گئے، نبیوں سے ملاقات ہو گئی، نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، آدم کی پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی تو حضرت آدم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں مرحباً ابنی صالحا ونبی صالحا۔ اللہ اکبر۔ آدم نے کھڑے ہو کر استقبال کر کے کہا او میرے نیک صالح بیٹے، او نیک صالح نبی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ سارے آسمانوں پر سارے استقبال کر رہے ہیں۔ یوسف کی ملاقات ہوئی، مسلم شریف کی روایت، نبی نے فرمایا اللہ نے یوسف کو بہت سارا حسن دے دیا۔ کسی نے ماں عائشہ سے پوچھا نبی کا، آپ کی شوہر کا، محمد رسول اللہ کا حسن زیادہ تھا یا یوسف کا حسن زیادہ تھا؟ عائشہ نے فرمایا معراج میں میرے نبی نے یوسف کو دیکھا، نبی نے فرمایا یوسف کو اللہ نے بہت حسن دیا، اتنا حسن دیا کہ قطعنا ایدیہن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ ساری عورتیں کہنے لگی انگلیاں کاٹ کر یہ تو بشر نہیں، انسان نہیں، فرشتے ہیں۔ ماں عائشہ نے فرمایا تقابل نہیں کرتی، لیکن میرے حبیب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے عائشہ فرماتی ہے اگر وہ مصر والیاں میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو دل چیر دیتی، سینے چیر دیتی، اور پھر فرمایا سنو سنو، مصر والیوں نے یوسف کو دیکھا، ایمان نہ لائی، لیکن میرے حبیب کو دیکھنے والے والیاں ایمان پہلے لائی اور پھر گلے کٹوا دیے۔ انہیں تو انگلیاں کٹوائی، ایمان نہ لائی، یہ تو ایمان لا کر گردنیں کٹوا دی۔ معراج کے سفر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبرائیل نے کہا اب یہاں سے آگے کسی کو بھی اجازت نہیں، آپ ہی کے جا سکتے ہیں۔ گئے، وقت نہیں ہے مختصر کر دیتا ہوں، گئے، اللہ نے بات کی اپنے حبیب کے ساتھ، راز و نیاز کی، واپس ہوئے، موسیٰ انتظار کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا او اللہ کے رسول، او میرے رسول، سارے نبیوں کے رسول، اللہ کے پاس جا کر آئے، آپ جیسا مقام کسی کا نہیں، کیسے نبی کا امتی بنایا، الحمدللہ، سبحان اللہ۔
سب کسی کو اجازت نہیں، آپ تو وہاں جا کر آئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب ہو گئے جیسے کمان کی سیرے نام قریب ہوا کرتے ہیں، اتنے قریب گئے۔ کیا دیا موسیٰ پتر نے؟ کیا دیا؟ تو حبیب نے کیا فرمایا؟ بہت کچھ دیا، مجھ کو تو بہت کچھ دیا، لیکن میری امت کو دیا۔ کیا دیا؟ میری امت کے لیے تحفہ دیا ہے۔ کیا تحفہ دیا؟ تو فرمایا میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ موسیٰ نے کہا او 50 نمازیں کوئی نہیں پڑھے گا، 50 نمازوں پڑھنے کا وقت 5 کا نہیں ملتا، 50 نمازیں کوئی نہیں پڑھے گا، واپس جاؤ کم کراؤ۔ کچھ نہیں بولے، اللہ کے رسول وہیں سے واپس ہو گئے، پھر گئے اس طریقے سے 5 کر کے 45 نمازیں کم ہوئی تو کتنی مرتبہ ہوا؟ 9 مرتبہ جا کر آئے۔ میں اور آپ کسی کے لیے 9 مرتبہ کہیں جائیں گے؟ اس امت کے لیے حبیب 9 مرتبہ گئے ہیں، 9 مرتبہ چکر کاتے ہیں، اور پھر موسیٰ نے کہا 5 بھی نہیں پڑھیں گے اور کم کراؤ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب تو حیا آتی ہے، ہم تو سوچ رہے ہیں کہ 1 مرتبہ جاتے تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا، کیا نماز والی جھنجھٹ نہ رہے۔ اللہ حفاظت فرمایا اب تو مجھے حیا آتی ہے، اب نہیں جا سکتا۔ حبیب جب آ رہے ہیں تو فرمایا اللہ نے معراج ختم ہونے سے پہلے سن میرے حبیب کلیم تجھے 5 کرا کے 45 کم کرائی۔ ہم جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے، جس چیز کا ہم قانون بنا دیتے ہیں نہیں بدلتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، بدلتے بھی نہیں، تحویل بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے سن 5 پڑھے گی آپ کی امت، 5 پر 50 کا ثواب ہم ضرور دیں گے۔ یہ معراج کا تحفہ ہے کہ 3 قسم کے تاجر، 3 قسم کی تجارتیں۔ پہلی تجارت ان الذین یتلون کتاب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، صرف رمضانی نہیں، رمضان آیا مسجدیں بھر گئی، ارے پٹیے بھی نہیں ملتے، قرآن رکھنے کے لیے ریل بھی نہیں ملتا، سب پڑھنے بیٹھ گئے، چھوٹا بھی بڑا بھی جوان بھی بزرگ بھی عورت بھی مرد بھی، سب رمضان میں قرآن لے کر بیٹھے۔ میں نے اتنے قرآن پڑھے، میں نے اتنے قرآن پڑھے۔ ہاں نیکیوں کا سیزن ہے، لیکن ایسا نہیں، ایمان والا تو نیکیوں کی سیزنیں نہیں دیکھتا، دنیا والے سیزن دیکھتے ہیں، ایمان والے کی تو پوری زندگی ہی سیزن ہے۔ رمضانی قرآن والے مت بنو۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے لیے اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ پہلی تجارت۔ دوسری وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ معراج کا میسج، معراج میں 27ویں لوگ کہتے ہیں 27ویں رجب ہوتی ہے، تو فرمایا بہت بڑی رات، نہیں نہیں نہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ معراج میں رات میں خاص عبادت کرنا کہیں بھی ثابت نہیں، نبی سے نہیں، صحابہ سے نہیں، اولیاء سے نہیں کہ 27ویں رجب ہو تو خاص عبادت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، کوئی خاص عبادت کرو، کوئی خاص کھانا کھلاؤ، نہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا 27ویں رجب کا روزہ رکھو، ایک روزہ رکھنے پر 1000 روزوں کا ثواب۔ یہ بھی من گھڑت ہے، یہ بھی بالکل من گھڑت بات ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، سب نے کہا 27ویں، ہاں رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے، حرمت والے 4 مہینے رجب شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ، ان میں یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کی فضیلتیں ہیں، اس مہینے میں پورے مہینے میں عبادت اور روزے کی فضیلتیں، صرف ایک دن کے روزے کی فضیلت کہیں بھی ثابت نہیں، ایک رات کی عبادت کہیں بھی ثابت نہیں۔ پورا مہینہ عبادت کرو، پورا مہینہ روزہ رکھو، جتنا ہو سکے روزہ رکھو، بہت ثواب ملے گا، لیکن مخصوص کرنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ معراج کا پیغام تو یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے فرض پڑھو،
امت عوام میں چلی گئی، لوگ وظائف میں چلے گئے، فرائض کو چھوڑ دیا، بیماری ہے یہ وظیفہ پڑھو، سر میں درد ہے وظیفہ پڑھو، نماز نہیں پڑھے گا وظیفہ پڑھے گا۔ امت وظائف میں چلی گئی، فرائض کو چھوڑ دیا، اور قرآن تو کہتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ یہ دوسری تجارت۔ اور تیسری آخری بات، تیسری بات وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اللہ سے تجارت کرتے ہیں، مخفی بھی علانیہ بھی۔ جس جگہ پر لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہو وہاں اعلان کراتے ہیں، فلانے کی طرف سے اتنے روپیے، فلانے کی طرف سے گالیچے، فلانے کی طرف سے پتھروں کا سیر، فلانے کی طرف سے ایسی۔ یہ اس لیے اعلان کرایا کہ لوگوں کو ترغیب ہو، لوگوں کو شوق دلانا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، مخفی بھی دیتے ہیں اور علانیہ بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ، اللہ سے تجارت کرتے ہیں، اور تجارت ایسی کہ جس میں کبھی ناکامی نہ ہو، اس لیے مال دیتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں۔ مسلم شریف کی آخری روایت کہہ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا، سنو گے؟ مسلم شریف کی صحیح حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا صحابہ کے سامنے کہ ایک آدمی تھا، وہ جنگل میں کھڑا تھا۔ صحیح حدیث ہے، یہ کوئی ایسی من گھڑت بات نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنگل میں کھڑا تھا، اس نے ایک چھوٹا سا بادل دیکھا، چھوٹی سی بدلی دیکھی، اور اس بدلی میں سے آواز آئی، اور اس بدلی کی آواز اس آدمی نے سنی، اور اس بدلی میں سے آواز آ رہی تھی کہ جا تو فلاں آدمی کی کھیت میں پانی برسا، فلاں آدمی کے باغ میں پانی برسا۔ اس آدمی نے آواز سنی، پھر وہ بدلی چلنے لگی، تو وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے چلا۔ وہ بدلی ایک جگہ پر جا کر برسی، اور وہ جگہ بالکل چتیل تھی، ریتیلی تھی، پتھروں والی تھی۔ ایسی جگہ پر وہ مسلا دھار برسی، اتنی جگہ میں برسی۔ میں سوچ رہا تھا یہ اس جگہ پر، وہ تو باغ کی میں تو آواز سنی اور فلاں آدمی کا نام بھی سنا، اور یہ تو یہاں آ کر برسی۔ پھر اس نے دیکھا کہ مسلا دھار برسنے والا پانی ایک نالے کی طرح ہے، وہاں بہ رہا ہے، اور وہ پانی بہتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ آدمی اس نالے کے قریب چلتے 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 اس کے کنارے چلتے چلتے گیا، تو ایک آدمی کا کھیت تھا، اور وہ آدمی بیلچا لے کر، پھاوڑا لے کر، بیلچا لے کر وہ راستے بنا رہا تھا پانی کے لیے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، کہ پورے باغ میں پورے کھیت میں پانی پہنچ جائے۔ وہ نالے سے آنے والا پانی اس بیلچے کے ذریعے راستے کر رہا تھا، اور اس میں باغ میں گیا۔ میں نے اس منظر کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی نے اس کھیت والے سے، باغ والے سے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا تجھے میرا نام جان کے کیا کام ہے؟ تو کون ہے؟ کیوں میرا نام پوچھتا ہے؟ تو کہا بھائی کچھ کام نہیں ہے، یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ پانی جو آیا ہے نا، ایک بدلی کو میں نے دور جنگل میں ایک بدلی دیکھی تھی، اس میں سے آواز آئی تھی، اور اس میں سے ایک نام لے کر اس بدلی کو ادھر بھیجا گیا، وہ برسی اور اس کا پانی یہاں آ رہا ہے۔ اس آدمی نے نام بتایا، کہا یہی نام میں نے سنا تھا بدلی میں سے۔ بھائی تیرا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کے کھیت میں، کسی کے باغ میں پانی نہیں پہنچایا گیا، تیرے کھیت میں پانی پہنچایا گیا؟ کیا بات ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ جب میری فصل ہوتی ہے تو میں فصل کاٹنے کے بعد جب میں اناج غلہ گھر لاتا ہوں تو 3 حصے کر دیتا ہوں، اس میں پہلا حصہ اللہ کے نام پر، پہلا حصہ اللہ کے نام پر لگا دیتا ہوں، دوسرا حصہ گھر والوں کے لیے، اور تیسرا پھر بیج بونے کے لیے۔ یہ 3 حصہ کرتا ہوں جس میں اللہ کے لیے غریبوں کو مدارس میں، مساجد میں، عشائر اسلام میں جہاں اللہ کے دین کا کام ہو رہا اور ضرورت ہو اس جگہ پر لگاتا ہوں۔ بس کہاں اس کی وجہ سے اللہ نے مستقل بدلی کا انتظام فرمایا کہ ہمارے نام پر
لگاتا ہے ہم اس کو دیں گے. یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. اللہ کے قبضے میں ہے, جس کو چاہے بے حساب دے دیں, جس کو چاہے امیر بنا دیں اور جس کو چاہے تنگ دستی دیں. وما تنفقوا من شیء فهو یخلفہ. سنو, جو کچھ بھی تم اللہ کے نام پر لگاؤ گے, اللہ کے نام پر دو گے, فرمایا اللہ تمہیں اس کا بدل دے گا. فهو یخلفہ, اس کے پیچھے دے گا, یعنی جو دیا ہے اس کا بدل تمہیں دیکھا. وهو خیر الرازقین, اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو یہ مسجد کے گالیچے گزشتہ آیا تھا تب نہیں تھے, اب نئے لگتے ہیں اور نئی ہیں. تو سنا ہے کہ اس کے لیے رقم دی گئی ہے, اور جس میں حاجی ابراہیم صاحب ہیں, حاجی ابراہیم کنتھاریا والے ہیں, ان کی طرف سے 1,00,000 روپے ہیں. اسی طریقے سے حجیانی رحیمہ بہن ابراہیم کنتھاریا والوں کی جانب سے 1,00,000 روپے ہیں. دعا ہوگی انشاءاللہ, بیٹھے اس میں سنیں گے, وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے انشاءاللہ. صدیق ابراہیم کنٹھاریا والوں کی جانب سے 50,000 روپے, سلیم ابراہیم کنٹھاریا والوں کی جانب سے 50,000 روپے, سہیل ابراہیم کنٹھاریا والوں کی جانب سے 50,000 روپے. مسجد کی اس فرش کے لیے, چٹائیوں کے لیے ساری رقوم ملی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی غالباً 2.5 لاکھ روپے, کتنے 2 ساڑھے تین لاکھ روپیہ ملے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے عطیہ کو قبول فرمائے, دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے, عمر میں برکت عطا فرمائے, اور گھٹنوں کی تکلیف کو اللہ عافیتوں سے بدل دے, اور اللہ تندرستی مکمل عطا فرمائے, اور ایسے کار خیر میں خوب حصہ لینے کی ان کو بھی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کا گھر ہے, ہر مرتبہ آپ لوگ دیتے ہی ہیں, اور آپ لوگوں سے امید یہی باندھی جاتی ہے اور یہی رکھی جاتی ہے. میں نے آپ کو اللہ کے ساتھ کی تجارت سمجھائی اور بتائی ہے کہ اللہ تجارت کرنے پر کتنا دے گا. تو انشاءاللہ آج کی اس مبارک گھڑیوں میں, ان مبارک ساعتوں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کی طرف سے تعاون نہ پہنچا ہو. تعاون کریں خوب. مسجد کا اور بہت کام باقی ہے. مسجد بن جاتی ہے پل بھر میں, لیکن اس کو آباد رکھنے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے بہت تک ضرورت پڑتی ہے. جب تک مسجد رہے گی ضرورت پڑے گی, ہمارا تھوڑا سا لگے گا, انشاءاللہ قیامت تک اس صدقہ جاریہ بنے گا. تو لگائیں, ہر جمعہ کو بھی خوب تعاون کریں, اور ابھی بھی تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کی جانے والی تجارتوں میں ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے. اور معراج کا یہی سبق ہے, آج کی رات کا بھی یہی سبق ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی تجارت قائم کر دیں. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں, دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر مانگتے تھے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الامر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ارحم الراحمین ارحمنا ویا اکرم الاکرمین اکرمنا یا ذا الجلال والاکرام. یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب اليه. نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. اے اللہ, آپ کی در رحمت پر آئے ہیں. یا اللہ, رات کا سناٹا, یا اللہ ساری مخلوق آرام فرما رہی ہے. یا اللہ, پرندے گھونسلوں میں, درندے غفاؤں میں, چوپائے استبالوں میں, سانپ بچھو چوٹی کیڑی مکوڑی, یا اللہ سب اپنے بیلوں میں, کتنی انسانیت اپنی خوابگاہوں میں آرام فرما رہی ہے. اے اللہ, آپ نے کرم فرمایا, آپ نے رحم فرمایا کہ ہمیں آپ نے آپ کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ, پسندیدہ جگہ آپ کو مسجدیں ہیں. یا اللہ, آپ نے مسجد میں بٹھایا. یا اللہ,
घंटे देर घंटे से कहने सुनने की तौफीक अता फरमाई। ये आप ही का फजल है, तो हमारा कोई कमाल नहीं है। या अल्लाह जिससे मोहब्बत होती है उसी को बुलाया जाता है। या अल्लाह आपने हमें बिठाया, या अल्लाह ये इस बात की दलील है कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह ये मोहब्बत मौत तक बाकी रखिए मौला। ऐ अल्लाह हमें अपना महबूब बना लीजिए, अपना मकबूल बना लीजिए। ऐ अल्लाह राजी हो जाइए, या अल्लाह राजी हो जाइए, या अल्लाह राजी हो जाइए। ऐ अल्लाह मेराज का सफर करके आने के बाद सारी इंसानियत इनकार कर रही थी, सारी अहले मक्का कह रहे थे ये नहीं हो सकता, लेकिन मौला एक अबू बकर था जो कह रहा था बिल्कुल सच है और हक है। अगर ये दावा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि ये हुआ है। ये अल्लाह वो सिद्दीक वाला ईमान हमें भी दे दीजिए। या अल्लाह सिद्दीक की सदाकत, या अल्लाह हमें भी उसका जायका दे दीजिए। ऐ करीम आका, उन्होंने तो आपसे तिजारत कर ली और मौला आपने नफा दे दिया। या अल्लाह हम तो खाली हैं। या अल्लाह हमने हर एक को आजमाया, हर एक से तिजारत की, आपसे नहीं की मौला। आज या अल्लाह हम तिजारत करने आए हैं। ऐ अल्लाह, या अल्लाह हमसे सौदागरी कर लीजिए। या अल्लाह हमें अपना बना लीजिए। ऐ अल्लाह जान माल को जन्नत के बदले में आपने खरीदा है। या अल्लाह ये जान माल या अल्लाह आपकी रजा में लगाने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह ये जान भी आपकी है, ये माल भी आपका है। या अल्लाह जान को आपके अहकाम पूरा करने में, माल को आपके रास्ते में लगाने में या अल्लाह हम सबको लगा दीजिए। या अल्लाह तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जिसको आपने तौफीक दी तो मौला लाखों लगा रहे हैं। ऐ अल्लाह अपनी कमाइयों को आपके नाम पर लुटा रहे हैं। या अल्लाह आपका वादा है वमा तुनफिकू मिन शैइन फहुव युखलिफु, तो मौला आप उनको उसका बदला दे दीजिए, दुनिया में भी दीजिए, आखिरत में भी दीजिए। हम सबको भी यकीन नसीब फरमाते हुए या अल्लाह हमारे पास जितना है या अल्लाह उसमें से आपके नाम पर लगाने की भी तौफीक दे दीजिए। हर एक को अपनी सकत और ताकत के मुताबिक शायर इस्लाम की हिफाजत और बका में लगाने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह यही पैगाम है, यही पैगाम है, यही पैगाम है, हमें समझा दीजिए। अल्लाह राजी हो जाइए, उम्मत का भला कर दीजिए, तो उम्मत बहुत परेशान है। ऐ अल्लाह बेशक हमारी बदअमालियों ने हमें परेशान कर दिया है। ऐ अल्लाह हम आज तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह आज हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर लीजिए। इतना बड़ा मजमा अपने आराम की अल्लाह कुर्बानी देकर, अपने तकाजों को छोड़कर दबाकर आपके दर पर दामन पसार कर बैठा है। ये अल्लाह हाथों को कशकोल बनाए हैं, हाथों को कटोरे बनाए हैं। आज सुन लीजिए और कटोरे में मगफिरत की भीख डाल दीजिए। ऐ अल्लाह तौबा कबूल फरमा लीजिए, तौबा पर जमा दीजिए, इस्तिकामत दे दीजिए। ऐ करीम आका राजी हो जाइए। या अल्लाह उम्मत की बिगड़ी बना दीजिए। या अल्लाह उम्मत की मदद फरमाइए। या अल्लाह आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना भाई कहा है। ये अल्लाह उस उखुवत का वास्ता देते हैं, हबीब की उम्मत पर रहम कर दीजिए, हबीब की उम्मत पर करम फरमा दीजिए, हबीब की उम्मत की नुसरत मदद फरमा दीजिए। ए अल्लाह राजी हो जाइए। ऐ करीम आका सबकी बिगड़ी बना दीजिए, सबकी जायज तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए। ये अल्लाह इस मजमे में जो जिस मकसद के लिए और जिस मकासिद को लेकर बैठा है, ये अल्लाह सबके मकासिद को आप जानते हैं। ये अल्लाह दिलों की तमन्नाओं को आप जानते हैं, सबकी तमन्नाएं अपने फजल से पूरी फरमा दीजिए। ये अल्लाह बे मकानों को मकान, ये अल्लाह बे औलादों को औलाद, बे जोड़ों को जोड़ और मौला बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा रोजगार अता फरमा दीजिए। मकरूजीन के कर्जों की अदायगी की शक्लें सूरतें पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह जो लोग मुकद्दमों में फंसे हुए हैं
بے قصور سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا اللہ سالوں سے یا اللہ سلاخوں کے پیچھے سر رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے نجات کا اور رہائی کا یا اللہ راستہ نکال دیجئے یا اللہ آپ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں یا اللہ آج کی رات میں ہماری سن لیجئے اور سب کی رہائی کا انتظام فرمائیے اے اللہ ظلم و تشدد کو ختم فرمائیے یا اللہ ظالموں کو ہدایت دے دیجئے اے اللہ امن و امان قائم فرما دیجئے اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے یا اللہ اس بستی میں اس شہر میں اس علاقے میں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چل بسے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے یا اللہ پوری دنیا میں نسل ایمانی جتنی بھی اس دنیا سے چل بسی ہے ان سب کی پوری پوری مغفرت فرمائیے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عطا فرمائیے یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو عافیت عطا فرمائیے یا اللہ اس مسجد میں جبین کو جھکانے کے لیے یا اللہ نرم نرم فرشوں کا انتظام یا اللہ کیا گیا ہے یا اللہ آپ کے نام پر یہ لگایا گیا ہے یا اللہ لگانے والوں کی اس قربانی کو قبول فرمائیے اور مولا ان کی روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائیے یا اللہ ان کی اولادوں کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائیے یا اللہ ان کی بیماریوں کو تندرستیوں میں بدل دیجئے اور خوب اللہ کے نام پر آپ کے نام پر لگانے والا بنائیے ہم سب کو بھی عطا کرنے والا بنائیے یا اللہ کرم کر دیجئے رحم فرما دیجئے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والے سفر کے طوفیل مولا ہجرت والی کے سفر کے طوفیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے طوفیل صحابہ تبع تابعین اولیاء کرام فی الحال جتنے بھی برگزرہ بندے بندیاں ہیں ان کی دعاؤں کے طوفیل اور سارے مجمع کے آمین اور آنسوؤں کے طوفیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نبوت کے طوفیل منظور اور مقبول فرما لیجئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.